اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم ایک معزز کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک عزت دی ہے۔ اس عزت کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے اور اللہ کے رضا کے لیے کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کے رضا کے لیے وہ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے علوم کا دروازہ کھول لیتے ہیں اور وہ انسان اپنے عمل میں اس کا اثر محسوس کرتا ہے اور اس کے فہم میں بھی اثر محسوس کرتا ہے، وہ ہر آیت کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہم اور آپ قرآن کریم میں تدبر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، مقامک حیث اقامک۔ ایک انسان کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ کے ہاں میرا مقام کیا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز میں لگایا ہے۔ مقامک حیث اقامک، آپ کا مقام وہ ہے جہاں اللہ نے آپ کو کھڑا کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ذکر میں مشغول کیا ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے، اللہ آپ کا ذکر کرے۔ فاذکرونی اذکرکم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو قرآن کریم بھی مشغول کیا ہے، قرآن آپ کا مشغلہ ہے، تو آپ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کے لیے جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ جمع ہونا قبول فرمائے، قرآن کریم کا فہم اور تدبر ہمیں نصیب فرمائے۔ میں اپنے سبق کا آغاز ایک سوال سے کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورۃ احزاب میں آیت ہے، ما جعل اللہ لرجل من، ایک آیت نکالو، سورۃ صاد آیت نمبر 23واں پارہ۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ 29 نمبر آیت، 23واں پارہ، سورۃ صاد۔ نکال لیا؟ کتاب یہ خبر مبتدا محذوف کی نا، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ حذف اختصار قرآن میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کتاب کا معنی ہم یہ نہیں کریں، کتاب معنی یہ کریں گے یہ کتاب ہے۔ کتاب میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، تو کیا معنی کریں گے؟ ھذا کتاب عظیم، یہ عظیم کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت بیان کی، اور کون سی عظمت؟ عظمت فی نفسی ہی۔ اب دوسری عظمت بیان کرتے ہیں، انزلناہ الیک، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عظمت اضافی، ہم نے نازل کیا ہے، جتنے ہم بڑے ہیں اتنی ہماری کتاب بڑی ہے۔ انسان کے اندر بھی دو قسم کی فضیلتیں ہوتی ہیں نا، کبھی ایک انسان خود قابل ہوتا ہے اور پھر بڑے باپ کا بیٹا بھی ہے،
بڑے باپ کا بیٹا کمال اضافی، خود قابل کمال فی نفسی ہی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کمالات سے بھرپور کتاب ہے، اور پھر نازل کرنے والا کون؟ میں ہوں. جتنا میں بڑا ہوں اتنی میری کتاب بڑی ہے. اتنی عظیم کتاب یا اللہ آپ نے نازل کی ہے پیغمبر کی طرف. مبارکن، برکت والی ہے، اس کا خیر بہت زیادہ ہے. برکت ہی برکت، برکت ہی برکت. بس جو مبارک بننا چاہتا ہے وہ قرآن سے جڑ جائے، بس وہ مبارک انسان ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. انسان مبارک بن جائے اس کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. اور قرآن میں برکت ہی برکت ہے. جس نے بھی قرآن کو ہاتھ میں اٹھایا اللہ نے اس کو عزت دی. دنیاوی و اخروی برکات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال فرمایا. مبارکن. اب اللہ تعالیٰ نزول قرآن کے ایک مقصد بتا رہے ہیں. نزول قرآن کے بہت سارے مقاصد ہیں، اس میں سے ایک بڑا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تدبر. یا اللہ یہ کتاب آپ نے کیوں نازل کی؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس کے آیاتوں میں غور و فکر کریں، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو نزول قرآن کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ تدبر کرنا، اس میں غور و فکر کرنا. اچھا یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ دیکھ لو، سورت مکی ہے نا. اچھا اب سورت محمد نکالو، 26واں پارہ. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اچھا یہ آیت، یہ سورت مکی ہے مدنی ہے؟ مدنی ہے، ٹھیک ہے. اب سورت نساء نکالو. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ یعنی کرنا چاہیے. اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا، تو اس میں بالکل اختلاف نہیں ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ معصوم کتاب ہے. دیکھیے اختلاف کثیر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. انسان کی زندگی میں 3 مراحل ہوتے ہیں نا. ایک یہ کہ وہ بچہ ہوتا ہے پہلے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے. جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی باتیں، اس کے افکار، اس کے خیالات کچھ ہوتے ہیں. اس کے اشغال کھیل کود ہوتے ہیں. اس کی دلچسپی کھیل کود میں ہوتی ہے، کپڑوں میں ہوتی ہے، خواہشات میں ہوتی ہے. اس وقت باتیں بھی اس کے عقل والی نہیں ہوتی. جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کی باتیں، اس کے افکار، اس کے خیالات، اس کے اشغال پھر اور بدل جاتے ہیں. جب وہ 1.5 عمر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے افکار، اس کے خیالات، اس کی باتیں، ترجیحات بدل جاتی ہے. اور پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے خیالات، افکار، اس کی باتیں دوبارہ بچوں کی طرح ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ رسول اللہ کا کلام ہوتا تو رسول اللہ پر تو یہ 3 زمانے گزرے ہیں نا، 1.5 عمر تک آپ پہنچ گئے. تو پھر اس قرآن کی ابتدائی حصے میں، درمیانی حصے میں، آخری حصے میں کیا ہوتا؟ فرق ہوتا. اگر انسان اپنے بچپن کی باتیں، اپنی جوانی کی باتیں، 1.5 عمر، بڑھاپے میں یہ سب جمع کرے، کیا وہ سب باتیں ایک جیسی ہوتی ہے؟
وہ خود بہت ساری باتوں سے رجوع کرتا ہے، اپنے اوپر ہنستا ہے. تو قرآن کریم کا ابتدائی حصہ بھی اسی طرح ہے جس طرح درمیانہ ہے اور جس طرح آخری حصہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے نا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تو قرآن کریم معصوم کتاب ہے، اگر یہ غور و فکر کرتے ان کو معلوم ہو جاتا یہ معصوم کتاب ہے. اب یہ آیت مکی ہے یا مدنی؟ مدنی. اچھا، سورہ نساء مکی ہے مدنی ہے؟ اچھا. اب سورۃ مومنون میں آ جاؤ. المومنون. افلم یدبروا القول ام لم یأت ما جاء افلم یدبروا القول. اٹھارہ و 12 سورۃ مومنون نکالو. ہاں پڑھو آیت. افلم یدبروا القول، کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادے کے پاس نہیں آیا. یہاں بھی تدبر کی دعوت ہے. یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ مکی ہے نا. اچھا دیکھو، 2 مرتبہ 2 مدنی صورتوں میں تدبر آیا ہے اور 2 مکی صورتوں میں آیا ہے. کیا معلوم ہو گیا؟ تدبر مکہ میں بھی لازم تھا، مدینہ میں بھی لازم تھا. مکے میں کون تھے؟ مشرکین. اور مدینہ میں کون تھے؟ پھر یہود، نصارا، مسلمان، منافقین. یہود، منافقین اور مخلص مسلمان، یہ 3 طبقے تھے نا. تو اس سے کیا ثابت ہو گیا؟ قرآن کریم میں غور کرنا کافروں پر بھی واجب تھا، اور مسلمانوں پر بھی، اور یہود پر بھی، اور منافقین پر بھی، اور قیامت تک ہر مرد عورت ہر انسان پر تدبر لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے کھل کر یہ دعوت دی، کیونکہ جو بھی غور کرے گا اس کے حقانیت کو سمجھے گا. اور ابھی دنیا میں اس کی مثالیں سامنے آ رہی ہیں. لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. کافر قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن میں غور و فکر نہیں کرو، گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. کافر غور کرتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان غور و فکر کرے گا گمراہ ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی خطرناک بات. تو تدبر قرآن ہر مسلمان کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے. آپ لوگ میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ فیس بک چلاتے ہیں نا، اور ماشاءاللہ آپ عربی بھی سمجھتے ہیں. تو ایک پیج ہے، اس کا نام ہے صفحۃ المسلمین الجدد. صفحۃ المسلمین الجدد، نئے مسلمانوں کا پیج. اس میں عربی میں ان لوگوں کے کہانی آتی ہے جو مسلمان ہوتے ہیں، کس وجہ سے مسلمان ہو گئے. اس میں اکثر یہ آپ کو ملے گا کہ وہ قرآن کریم کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں. اور بالکل مراہق یا نابالغ بچے بھی مسلمان ہو رہے ہیں، نوجوان بالکل، جن کے پاس کوئی نہیں پہنچا، نہ مبلغ، نہ کوئی مسلمان، نہ مسلمانوں کا ماحول ہی نہیں دیکھا. اندر لڑکیاں مسلمان ہو گئی، 2 بہنیں مسلمان ہو گئی. وہ حیران، اسکول والے کی یاد دعوت دینے کون آیا؟ یہ قرآن کریم. اب تدبر قرآن یہ قرآن کی معانی کے بعد ہوتا ہے. معنی آپ سمجھیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ تدبر کریں گے. اس کا مرحلہ جو ترجمہ ہے اس کے بعد کا ہوتا ہے. تو ترجمہ اکثر لوگوں کو آتا ہے، وہ اردو ترجمہ بھی دیکھتے ہیں.
اگرچہ اردو ترجمہ سے بہتر یہ ہے کہ انسان قرآن کریم عربی زبان میں سیکھ لے، خود عربی سیکھے اور پھر قرآن میں غور و فکر کرے. اس کا جو اثر ہے وہ والا نہیں ہے جو اردو کا ہے. یہ بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی تفسیر کیا ہوتی ہے، قرآن کریم کی تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں اور مفسرین کی کیا مناہج ہے. اور تفسیر قرآن کو قرآن نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ مفسر کبھی اہل سنت میں سے ہوتا ہے، کبھی وہ معتزلی ہوتا ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، کبھی ایک فن میں ماہر ہوتا ہے تو دوسرے فن میں کمزور ہوتا ہے. جس فن میں وہ ماہر ہوتا ہے تفسیر کو اس طرف لے جاتا ہے. تو قرآن معصوم ہے، مفسر معصوم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. یہ انشاءاللہ مفسرین کی مناہج اور تفسیروں کا تعارف جب میں کراؤں گا یہ سب باتیں سامنے آ جائیں گی. ابھی ایک لطیفے کے طور پر ایک بات سمجھاتا ہوں جس سے آپ کو یہ حقیقت تھوڑی معلوم ہو جائے گی. لطیفہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، کسی کمپنی میں کام کرتا تھا. اس کے گاؤں کی چودھری صاحب نے خط بھیجا کہ آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، گھر آ جاؤ. وہ خط لے کے مینیجر کے پاس پہنچا کہ جی میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، مجھے چھٹی دے دو. اس نے کہا بھائی آپ تو میرے سامنے موجود ہے، زندہ ہے، آپ کی بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی چودھری صاحب جھوٹ نہیں بولتے، چودھری صاحب جھوٹ نہیں بولتے. اس نے کہا اللہ کے بندے آپ زندہ ہو، آپ کی بیوی بیوہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں بھائی چودھری صاحب جھوٹ نہیں بولتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک تفسیر میں بات لکھی ہوتی ہے جو بالکل غلط ہوتی ہے، آپ ان کو بولو یہ بات غلط ہے، کہتے نہیں جی یہ تفسیر والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، ہم اور آپ سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اس شخص کی مثال اسی طرح ہوتی ہے کہ جو زندہ ہو کر درخواست لے جاتا ہے مینیجر کے پاس کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی، کیونکہ چودھری صاحب جھوٹ نہیں بولتا ہے. چودھری صاحب کا اس کے ذہن میں اتنی بڑی عظمت ہوتی ہے کہ وہ اس حقیقت کو جھٹلا ہے، خود زندہ ہے اور کہتے میری بیوی بیوہ ہو گئی. تو اس طرح کبھی ایک آدمی کسی مفسر کا اتنا وہ زیادہ گرویدہ ہوتا ہے کہ وہ بات بالکل غلط ہوتی ہے اور وہ کیا بولتا ہے جی یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. میں ایک مثال بتاتا ہوں آپ لوگ. قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کا گرہ کھول دے. اب دیکھو تفسیر والے کیا لکھتے ہیں. جی اصل میں زبان میں لکنت تھی. اچھا جی لکنت کیسے پیدا ہو گئی؟ پہلے تو نبی پر عیب لگایا کہ زبان میں لکنت. بھائی لکنت عیب ہے یا نہیں؟ لکنت تو عیب ہے، نبی عیب سے پاک ہوتا ہے. اب لکنت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جب یہ فرعون کے دربار میں پہنچے تھے تو کیا ہوا تھا؟ فرعون نے کہا یہی ایک قتل کرو، اور نہیں یہ بچہ ہے. امتحان کیا گیا، ایک تال میں ہیرے اور ایک میں انگارے. موسیٰ علیہ السلام ہیروں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، جبریل علیہ السلام نے اس کو اس میں رکھا انگاروں میں. انگارہ اٹھایا، زبان تکلائے، زبان جل گئی. زبان جل گئی اور انگلیاں نہیں جلی، وہ لوہے کی بنی ہوئی تھی. زبان سے پہلے انگلیاں جلاؤ نا. اچھا بچہ اگر آپ کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ تو فوراً کھینچ دیتا ہے، یہاں سے اٹھا کر آرام سے اٹھا کے یہاں تک لے آتا ہے. زبان جلا دیتا ہے اور انگلیاں نہیں جلتی ہے. آپ بولے ایسا ہوتا ہے؟ پھر انگلیاں بھی جلاؤ، دو عیب پیدا کرو. اب سورۃ قصص دیکھو. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات نقل فرما رہے ہیں، وہ دعا مانگ رہے. وَأَخِي هَارُونَ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا.
میرے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بنا دو، وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ افصح اس میں تبذیل ہے، افصح اس میں تبذیل ہے، اس میں تبذیل میں زیادتی ہوتی ہے بنسبت غیر کے، یعنی نفس فصیح موسیٰ علیہ السلام بھی ہے لیکن وہ زیادہ فصیح ہے، تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے۔ اصل پیغمبر تو موسیٰ علیہ السلام ہے، اور فصیح ہونے بھی ثابت ہو گیا۔ لکنت تو عیب ہے، اور کم فصیح ہونے بھی عیب ہے۔ نبی عیب سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وکان عند اللہ وجیہا۔ اچھا، عباس کہتے ہیں کہ جی ان کو بات کرتے تھے نا غصہ آتا تھا، نے کہا فرعون آگے سے بات کرے گا مجھے غصہ آئے گا، میں بات نہیں کر سکوں گا۔ یہ بھی ایک عیب ہے کہ انسان اس پر غصے کا اتنا غلبہ ہو کہ وہ بات نہ کر سکے۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر عقدتاً کا کیا معنی ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 18 سال کی عمر میں وہ جب قبطی کو قتل کیا تو وہ مدین چلے گئے، اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ کتنا عرصہ رہے؟ 10 سال۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ۔ 10 سال انہوں نے وہاں بکریاں چرائی، شعیب علیہ السلام کے خدمت کی۔ 18 سال کا بچہ کسی دوسرے علاقے میں چلا جائے، مدین یہ ایک تجارتی منڈی تھی اور ایک ایسے علاقے میں واقع تھی کہ وہاں مختلف لوگوں کا گزر ہوتا تھا، اور تجارت کے لیے سب لوگ جاتے تھے۔ اس کا جغرافیہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے۔ وہاں کی زبان وہ نہیں تھی جو مصر کی تھی۔ 10 سال ایک نوجوان کسی اور جگہ رہے، اس کی زبان میں فرق آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ایک آدمی 10 سال امریکہ میں رہ کے پاکستان آ جائے، اردو بولنے والا ہو، پشتو بولنے والا ہو، انگلش کے الفاظ اس کی زبان پر چڑھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ سعودی عرب میں ایک آدمی رہ کر آ جائے تو اس کی زبان پر عربی ہوتی ہے، وہ بولتے سلاجہ کھولو، اور یہ مکیف شغل مکیف کھولو، غیر ارادی طور پر نا۔ ہمارے پٹیل پاڑے کے پشتو بولنے والے بچے کیسے پشتو بولتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی زبان وہ پشتو نہیں ہے جو اصلی پشتو ہے۔ دکان تک لاڑما التراٹن شما، دکان تک لاڑما، دکان تک لاڑما، یہ کون سی پشتو ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یا اللہ میں جو فرعون کے پاس جاؤں گا نا، اب میری زبان میں فرق آ گیا ہے، فرعون اس کو نہیں سمجھے گا، میرا بھائی جو ادھر رہا ہے اس کی زبان میں وہ فرق نہیں آیا، ہارون علیہ السلام کی زبان میں وہ فرق نہیں آیا، اس کی زبان وہی تھی جو مصر کی زبان تھی۔ اس فرق کو عقدے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب آدمی تعبیر نہیں کر سکتے نا، اس زبان میں اس کی تعبیر نہیں آتی، تو یہ کیا ہے؟ ایک عقدہ ہے، یہ عیب نہیں تھا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، فرعون جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھایا اور وہ سام بن گیا اور اس نے اپنی زبان ہلائی، وہ ہو فرعونی تو بھاگ گئے، سب کے شلوار پیشاب سے بھر گئے۔ کہتے فرعون کو 410 لگے، یہ کوئی کڑا ہوا تھا وہاں دیکھ رہا تھا، 410 لگے۔ یہ ساری اسرائیلیات ہیں۔ تفسیروں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ہر مفسر کا ایک منہج ہوتا ہے، اسی میں وہ تفسیر مفید ہوتی ہے۔ اس کی خوبیاں کیا ہیں اور اس کے نقائص کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ معصوم ہے، وہ ہر فن میں ماہر ہے، ہر فن میں ماہر نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن معصوم ہے، مفسر معصوم نہیں ہے۔
یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی. میں مولانا ابوالحسن علی الندوی صاحب کی ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر ہم شروع کرتے ہیں. ابوالحسن علی الندوی رحمہ اللہ قرآن میں بڑے تدبر والے انسان تھے. انہوں نے عربی میں لکھا ہے مدخل الی الدراسات القرآنیہ، قصۃ الدراست القرآنیہ. اردو میں بھی لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی فہم کے لیے لازمی ہے کہ آپ عربی ضروری علوم آپ پڑھ لیں، جیسے کہ درس نظامی میں آپ نے پڑھ لیے. کسی ماہر استاد مفسر سے پڑھنا بھی لازمی ہے، پڑھ لے آپ ایک مرتبہ. جیسے خود انہوں نے لاہوری صاحب کے پاس آ کے دورہ تفسیر پڑھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی دورہ تفسیر سے کیا ہوتا ہے، دورہ تفسیر سے کیا ہوتا ہے، 40 دن میں کیا قرآن آ جائے گا یا 15 دن میں کیا قرآن آ جائے گا. ایسے آدمی سے سورۃ کوثر کا مطلب پوچھو تو نہیں آتے بیچارے. وہ فرماتے ہیں کہ میں لاہوری صاحب سے قرآن نہ پڑھتا، میں عالم ہوتا، میں دانشور ہوتا، میں مصنف ہوتا اور میں سب کچھ ہوتا، لیکن میں خدا شناس نہ ہوتا. استاد سے پڑھنا اتنا اہمیت رکھتا ہے. ایک ماہر استاد سے آپ تفسیر بھی پڑھیں تو اس کے بعد آپ کوئی تفسیر نہ دیکھیں، آپ قرآن کریم میں خود غور و فکر کریں، کیونکہ تفسیر اس مفسر کی فکر ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ کبھی انسان مفسر سے زیادہ متاثر ہو جاتا ہے قرآن کے بنسبت. اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ آپ قرآن سے متاثر ہو جائے، اور یہ مفسر سے زیادہ وہ ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم تدبر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم ہے کہ جب آپ قرآن کریم شروع کرنے کا ارادہ کریں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. شیطان مردود کی شر سے آپ پناہ طلب کریں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک اعوذ باللہ کا ترجمہ ہے، ترجمہ تو آپ کو آتا ہے، ویسے میں کر دیتا ہوں، جو عربی میں مکمل ترجمہ ہے وہ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، نہ میرے دین میں نہ میری دنیا میں، اور مجھے گناہ پر آمادہ نہ کرے، طاعت سے منع نہ کر سکے. ابن کثیر نے یہ ترجمہ لکھا ہے اعوذ باللہ، اعوذ بجناب اللہ سبحانہ وتعالی من شر الشیطان الرجیم من ان یضرنی فی دینی و دنیایا ویحثنی علی المعصیہ ویصدنی عن الطاعہ. یہ ترجمہ ہے. اب اعوذ باللہ کا مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ ہمیں کون سا عقیدہ دیتا ہے اور کرنے کا کون سا کام اس میں کرنے کا ہے. اعوذ باللہ ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے استعیذوا باسمہ خاصۃ، پناہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ذریعے اللہ کے نام سے طلب کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فوق سبب پناہ دینے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. مخلوق تحت سبب پناہ دے سکتی ہے، لیکن آپ اعتماد اس پر نہیں کریں گے. اعتماد صرف اللہ کی ذات پر کریں. اور فوق سبب پناہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. فوق سبب غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے. اب ہم قرآن میں غور کریں گے تو قرآن کریم میں اس کی سمجھنے کے چند طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن نے حکم دیا ہے فاستعذ فاستعذ. سورۃ اعراف میں آپ بالکل آخر میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ امر ہے. حامیم سجدہ میں
وہاں بھی امر ہے فاستعذ باللہ. اور اسی طرح امر ہے قل کے ساتھ، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اور یہ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہے، آپ انبیاء میں سب سے افضل ہے. انبیاء علیہ السلام بھی پناہ میں اللہ کے محتاج ہے. ہاں، تو ہم سب انبیاء سے جو نیچے تمام لوگ ہیں وہ بطریق اولا محتاج ہے. ایک تو امر ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی حالت ذکر کی ہے. دیکھو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا سورۃ بقرہ میں؟ قالوا وتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے گھیر لیا، دروازے بند کر دیے. وغلقت الابواب وقالت ہیت لک. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اللہ نے پناہ دے دی، بچا دیا ان کو. نوح علیہ السلام قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی سورہ مومن، وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون. مریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو انسانی صورت میں دیکھا، فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو انبیاء اولیاء کی حالت ذکر کی ترغیب کے لیے کہ دیکھو وہ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، اور یہ تدبر ہے. اب صورت جن کی طرف آئیے. صورت جن میں مشرکین کا یہ عمل ذکر کیا گیا ہے کہ وہ غیر اللہ سے پناہ مانگتے تھے. سورہ جن میں جنوں کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں. کتنے اقوال ہیں؟ بولو. کبھی گنے نہیں ہے نا، یہ آپ کو گننا ہے. 14 اقوال ہے. کیونکہ ہم لوگ مفسر کے چشمے میں قرآن کو دیکھتے ہیں، خود تو کبھی دیکھتے نہیں ہیں کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا سے آگے جنوں کے اقوال ہے. اس میں ایک قول یہ بھی ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنہوں نے یہ کہا، مسلمان جنہوں نے، کچھ انسان مرد وہ جن مردوں سے پناہ مانگتے ہیں. جنوں کو اور متکبر بنایا انہوں نے. کیا ہوتا تھا کہ جب وہ کسی صحرا میں جاتے تھے، رات آتی تھی تو وہ اعلان کرتا، چرواہے وغیرہ جنگلات میں، وہ کہتے تھے اعوذ بکبیر ھذا الوادی من سفہاء قومہ. میں اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں اس کے قوم کے بیوقوفوں سے. تو جن سردار تکبر میں آ جاتا تھا، کہتے دیکھو ست الجن والانس، میں دونوں کا سردار ہوں. فزادوہم رہقا، تکبر میں اور بڑھا دیا. وہ ایک صحابی مکہ میں اللہ کے رسول کی نبوت کی معلومات کے لیے آ رہا تھا نا. ایک جگہ رات آئی تو ایک دیہاتی کے پاس وہ ٹھہر گیا. تو وہ کہتا ہے کہ رات کو ایک بیڑیا آیا اور ایک بکری لے گیا چرواہے کا. چرواہے نے آواز لگائی یا عامر الوادی جارک، اے وادی کی آباد کرنے والے پڑوسی کا خیال کرو. کہتے غیب سے آواز آ گئی یا سرحان ارسل ہو، اے بیڑیا چھوڑ دو اس کو. کہتے وہی بکری جو جس کو بیڑیا لے گیا تھا آ گئی، صحیح سالم ریوڑ میں داخل ہو گئی، اس کو خراش تک نہیں آیا تھا. تو وہ خود جن تھا، پہلے بیڑیا بن کے آیا، بکری لے گیا. جب دیہاتی نے اس کو پکارا تو دوبارہ بکری کو چھوڑ دیا اس نے.
اس طرح وہ عقائد کے ساتھ کھیلتے تھے ان کے ساتھ. اب بھی لوگ جنات کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرتے ہیں. پختانہ سے ہوئی پیریان و ماماگان و زمدہ شیرا کئی. ہمارے علاقے میں کوئی چیز گم ہو جاتی تھی نا، لوگ کہتے ہیں جنوں ماموں ہماری چیز واپس کر دو. ماموں بھی بناتے ہیں ان کو. اب شیطان سے پناہ مانگنا اللہ کے ذریعے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ انسان کے دو دشمن ہوتے ہیں، ایک انسی ایک جنی. دونوں کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا قرآن میں. جو انسی شیطان ہے اس کے لیے اخلاق، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ جاہلوں کا علاج ہے، انسانی شیطان کا علاج ہے. اور جن وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اس لیے کہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا ہے، صلح ممکن نہیں ہے، دشمنی بھی بڑی سخت ہے اس کی. ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس ذات کی پناہ میں آئیں گے جو اس کو دیکھتا ہے اور یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، اللہ اس کو دیکھتا ہے. تو ہم اس ذات کی پناہ میں آئیں گے جو اس کو دیکھتا ہے اور وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اچھا، اب آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ وہ تمام اوراد اذکار جس میں استعاذے کا حکم ہے وہ آپ احادیث میں دیکھیں گے، آپ یاد کریں گے کون سے مقامات ہیں جہاں پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم وہاں اللہ سے پناہ طلب کریں. معلوم ہے نا آپ کو؟ چلو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. جب آپ کو غصہ آ جائے تو کیا حکم ہے آپ کو؟ کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ پڑھو نا. ایک مقام ہے اعوذ باللہ پڑھو، کیونکہ غصے میں شیطان کچھ بھی کروا سکتا ہے انسان سے. غصے میں آ کر وہ کسی کو مار دیتا ہے، غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، غصے میں آ کر کفری الفاظ بول دیتا ہے. اول الغضب جنون وآخرہ ندامت. غصے کا پہلے حصہ پاگل پنی ہے اور آخر میں کیا ہے؟ پھر ندامت ہے. کہ غصے میں اگر کوئی اپنی شکل ہی دیکھ لینا تو کبھی غصہ نہ کرے، کسی درندے کی طرح ہوتا ہے. اب وہ مقامات کہاں کا اعوذ باللہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. آپ کریں گے نا؟ یہ میں نہیں کروں گا، یہ آپ کریں گے. اعوذ باللہ نے ہمیں کون سا عقیدہ دیا، اس کی حکمت کیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ یہ کہ حکم دیا، ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے برگزیدہ بندوں کے حالات ذکر کیے کہ وہ اللہ ہی سے پناہ طلب کرتے رہے، اور غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے. اور ہمیں ان اوراد کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں استعاذے کا حکم ہے. بھئی دین پر پہلے ہم خود عمل کریں گے یا صرف کسی کو بتائیں گے؟ ہمارے استاذ شیخ افضل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس طرح کی باتیں بیان فرماتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ ہم مولوی لوگ بتائیں گے، کریں گے عوام. طنز کرتے تھے، ہم بتائیں گے کریں گے عوام. تو دیکھو ابھی آپ کو وہ مقامات یاد نہیں ہے نا کہ استعاذہ کہاں کہاں کیا جاتا ہے، اعوذ باللہ کہاں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. تو یہ آپ کا سبق ہے، یہ آپ کا تدبر ہے کہ وہ تمام مقامات آپ احادیث سے تلاش کریں گے. اور آسان طریقہ آپ کو یہ بتاتا ہوں. آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس نیٹ ہے، آپ آرام سے عربی میں لکھ دیں گے مواضع الاستعاذہ. کیا لکھ دیں گے؟ ہاں، سرچنگ کا طریقہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. مواضع الاستعاذہ آپ لکھ دیں گے تو وہ آ جائے گا، سب بالترتیب آ جائے گا. حدیث بھی آ جائے گی اور وہ مقام بھی آ جائے گا، اس کا مطلب بھی آ جائے گا. یہ جو موبائل ہے، نیٹ ہے، یہ اس کام کے لیے ہے. یہ اعوذ باللہ سے ہم فارغ ہو گئے. ابھی آتے ہیں بسم اللہ کی طرف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ قرآن کی آیت نہیں ہے اور بسم اللہ قرآن کی آیت ہے. ترجمہ کیا ہے بسم اللہ کا؟ عربی ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ بتاتا ہوں. بسم اللہ خاص اللہ کے نام سے، الرحمن جو عام مہربانی والے ہیں، الرحیم جو خاص مہربانی والے ہیں. کیا کرنا ہے؟ مدد طلب کرتا ہوں اس سے ہر حال میں، ہر کام میں. عربی عبارت ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین. باہر بجار ہے، اسم مضاف ہے، لفظ اللہ موصوف ہے، رحمان صفت اول ہے، رحیم صفت ثانی ہے. جا مجرور کا متعلق ہے. استعین اورو کیا ہے؟ مؤخر ہے. تو مؤخر ہونا یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ حصر پر، اختصاص پر نا. کیونکہ بسم اللہ مشرکین کی رد میں نازل ہو گئی. وہ اللہ کے نام سے بھی شروع کرتے تھے اور غیر اللہ کے نام سے بھی. تو ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ خاص اللہ کے نام سے، خاص اللہ کے نام سے. اب کیا بولتے ہیں؟ شروع نہیں، شروع نہیں بولیں گے بھائی، صبر کرو. بسم اللہ خاص اللہ کے نام سے، الرحمن جو خاص مہربانی والے ہیں، الرحیم جو عام مہربانی والے ہیں. میں مدد طلب کرتا ہوں، استعینو میں مدد طلب کرتا ہوں ہر حال میں اور ہر کام میں. میں مدد طلب کرتا ہوں کس چیز میں؟ متعلق بھی محذوف اور جو فعل ہے اور اس کے متعلقات بھی محذوف ہے. عموم کے لیے مدد طلب کرتا ہوں ہر حال میں اور ہر کام میں. وہ شروع کرتا ہوں وہ بھی ایک ترکیب ہے، لیکن ہر جگہ وہ نہیں لگتا ہے. اصل جو اس کا جو متعلق ہے وہ فعل ہے، مؤخر ہے، اور وہ استعین ہے. یہ خود قرآن میں آیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا. اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا. وہ نحوی کی اس ترکیب پر کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. یہ ترجمہ ہو گیا. اب بسم اللہ میں ہمیں کس عقیدے کی تعلیم ہے؟ قرآن کریم میں بعض چیزیں کرنے کی ہے، بعض ماننے کی ہے نا. کیا عقیدہ رکھنا ہے، کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ میں عقیدہ یہ ہے استعینوا باسمہ خاصتاً. اعوذ باللہ کا کیا تھا؟ استعیذوا باسمہ خاصتاً، کیونکہ فوق سبب اللہ کے علاوہ پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے. اس میں تعویذ کا حکم بھی آ گیا. تعویذ غیر اللہ کے نام سے ہو، شرکی الفاظ سے ہو تو بھی غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، شرک ہے. اور بسم اللہ میں کس عقیدے کی تعلیم ہے؟ استعینوا باسمہ خاصتاً، اللہ کے نام سے، خاص اللہ کے نام سے مدد طلب کرو، بسم اللہ پڑھو، کیونکہ فوق سبب مدد کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہر چیز میں اللہ کے نام سے برکت آتی ہے، اس لیے ہر اچھے کام کو اللہ کے نام سے شروع کرو. اچھا، اب بسم اللہ کون سے مقامات میں پڑھا جاتا ہے؟ شریعت کا حکم ہے، یہ بھی آپ کے کرنے کا کام ہے. وہ تمام مقامات جس میں بسم اللہ پڑھی جاتی. اس کے بھی طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ایک جگہ آپ کو اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پر کیا لکھ دیں گے؟ مواضع البسملہ، تو وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ چیزیں کتنی لازمی ہے. دیکھو ابھی میں نے سنا ہے کہ جامعۃ الرشید والوں نے مختلف قسم کے دورے رکھے ہیں. اس میں ایک دورہ موبائل سکھانے کا بھی ہے. آپ میڈیا کو مثبت کیسے استعمال کریں گے، آپ کیسے اپنی علمی ضرورت پورا کریں گے. سب کے پاس موبائل تو ہے لیکن وہ استعمال کرنا نہیں جانتے، اس کو سرچنگ نہیں آتی عربی میں، انگلش میں.
کیونکہ آپ یہ کہیں کہ جی موبائل ناجائز ہے، اس کو رکھ دو، اب جو لوگوں کی ضرورت بن چکی ہے، نہ ہم رکھ سکتے ہیں نہ لوگ یہ فتویٰ مانیں گے. اب یہ ہے کہ اس سے ہم کیسے استعمال کریں، اس دودھاری تلوار کو ہم کیسے استعمال کریں اپنے حق میں. یہ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. طالب علم کو یہ کہنا کہ موبائل استعمال نہیں کرو یا مدرسے میں نہیں لاؤ، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ مدرسے کا قانون ہے، لیکن آپ استعمال نہیں کرو، یہ حرام ہے، یہ نہیں مانے گا. اس کو طریقہ سکھاؤ کہ اس سے آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں، اس سے آپ اپنے پیغام پہنچا سکتے ہیں، اس سے آپ اپنی درس کی تیاری کر سکتے ہیں، اپنے خطبے کی تیاری کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ وہ تمام چیزیں جو آپ کے کام کی ہے، آپ کی علمی ضرورت ہے، یہ کتب خانہ ہے آپ کا. یہ کرنے کا کام تھا جو وہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہونا چاہیے کہ 1 گھنٹہ موبائل کے بھی ہو کہ طالب علم کو یہ سکھایا جائے. دیکھو میں یہ بھی آپ کو سکھا رہا ہوں. آپ مواضع البسملہ لکھیں گے، زکریا کیسے ہے نا، وہ تمام مقامات آ جائیں گے، نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8. تو آپ خود بھی دیکھ لیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنے مقتدیوں کو بھی سکھاؤ، اور ان مقامات پر بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرو. اب ہم آگے جاتے ہیں سورۃ فاتحہ کی طرف. سورۃ الفاتحہ، دیکھو میں یہ نہیں بیان کروں گا کہ سورۃ فاتحہ کی ترتیبی نزولی کیا ہے اور اس کے کتنے نام ہے، یہ سب چیزیں آپ کو آتی ہے. میں سوالات کی شکل میں روزانہ آپ کو 10 سوالات دوں گا، جس کے جواب آپ کو خود لکھ کر لانے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے دوروں میں کہ استاذ پڑھتا ہے، طالب علم سنتا ہے، کوئی سنتا بھی نہیں ہے، اور یا وہ غائب ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے کیا حاصل کیا. تو آپ بھی کام کریں گے انشاءاللہ. آپ کو بھی کام کرنا ہے، طریقہ میں بتاؤں گا، کرنا آپ کو ہے انشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ، اس سورت کا مقصد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھو قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں بھائی؟ 114. آیتیں کتنی ہیں؟ ریحان بتاؤ کتنے ہیں؟ ہاں، اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے یہ، انا للہ. کتنی آیتیں ہیں بھائی؟ 6236. یہ جھوٹ مشہور ہے، اور بڑے بڑے علامے یہ بیان کرتے ہیں کہ 6666 آیتیں ہیں. علوم القرآن کی کسی کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا ہے، اور زمینی حقائق کے بھی خلاف ہے. اب صورتوں کے ہر صورت کے آیتیں متعین ہیں، آپ گنو 6666 کبھی نہیں بنے گا. ایک مرتبہ ایک پمپلیٹ میرے پاس آیا، کسی نے مجھے پمپلیٹ دیا کہ دیکھو یہ عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن کی آیتیں 6666 ہے، اور ابجد کے اعتبار سے یہ کسی جانور کا نام بنتا ہے. اعتراض کیا تھا. میں نے کہا بھائی یہ اعتراض تب درست ہوتا کہ ہمارے قرآن کی آیتیں اتنی ہوتی، اتنی تو ہے نہیں، یہ تو جھوٹ لوگوں نے بنایا. تو تب تو وہ ان کو موقع ملا، وہ 6236 میں کسی جانور کا نام ثابت نہیں کر سکتے. ہماری غلط باتوں سے ہی کافر فائدہ اٹھاتے ہیں نا، اسلام کی سیدھی باتوں سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اچھا، اس کو یاد رکھنے کے لیے علماء نے ایک اچھا طریقہ بتایا، آپ کو یہ بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال. 63 سال ہے نا. اور قرآن کریم کی آیتیں کتنی ہے؟ 6236. تو اس میں ایک لطیفہ علماء نے لکھا ہے، وہ کس طرح ہو سکتا ہے، کس طرح معلوم ہو سکتا ہے؟ شروع اور آخر میں کیا لگاؤ؟ 6 لگاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63. 63 سے ایک 6 پہلے لگاؤ، ایک بعد میں لگاؤ، تو کیا بنا؟
6236 بن گیا نا. 63 سے ایک 6 پہلے لگاؤ، ایک 6 بعد میں لگاؤ، تو قرآن کی آیتوں کی تعداد بن گئی. بن گئی یا نہیں بنی؟ ہاں 63 رسول اللہ کی عمر مبارک ہے یا نہیں ہے نا. اور قرآن نہیں، ایسا نہیں، نزول قرآن 23 سال ہے. 23 ہے نا. 23 سے ایک 6 پہلے لگاؤ، ایک بعد میں لگاؤ. اب صحیح ہو گیا. یہ آیتیں ہیں. پھر قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں اس کی 2 قسمیں، مکی، مدنی. مکی کتنے ہیں؟ اور مدنی کتنے ہیں؟ بولو ڈاکٹر صاحب بولو. یہ تو کہ عام سا سوال ہے. دیکھو اللہ اکبر. 86 صورتیں مکی ہے اور 28 صورتیں مدنی ہے. تو 86 اور 28 کتنے ہو گئے؟ 114. 86 اور 28 ایسے ہی ہے نا، 114 ہو گئے. ان صورتوں میں فرق ہے. مدنی صورتیں زیادہ ہے، مکی صورتیں زیادہ ہے، مدنی کم ہے. مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہے، مدنی صورتیں لمبی لمبی ہے. مکی صورتوں میں مشرکین سے خطاب ہے. مکی میں نہ یہودی تھا، نہ نصرانی تھا، نہ منافق تھا. اور مدنی میں سب سے ہے. یہ مضامین کے اعتبار سے یہ فرق ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو اکثر آتی ہے، علوم القرآن کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں صرف. سورۃ فاتحہ اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ حاویت اہداف القرآن. حاویت قرآن کریم کی تمام مقاصد پر مشتمل صورت ہے. پورے قرآن کا متن ہے، پورا قرآن اس کے ساتھ لگتا ہے. حاویت اہداف القرآن. اب میں یہ نہیں کروں گا کہ اس کے الفاظ کی ایک ایک لفظ کی مفردات کی تشریح کروں، پھر اس کا اور پھر ہر ایک پر بیس کروں. یہ نہیں کروں گا، یہ آپ خود کریں گے. میں چند طریقوں سے اس کا مطلب واضح کروں گا کہ جس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ کسی اور کو بھی سمجھا سکیں. حاویت اہداف القرآن یہ کثیرۃ الاسماء صورت ہے. اس کے بہت سارے فضائل ہے، بہت کچھ ہے. وہ سب کچھ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. میں اس کا خلاصہ، اس کا مقصد، اس میں تدبر کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ماننا ہے، وہ بتاؤں گا. ایک خلاصہ و مطلب تو اس کا یہ میں بیان کروں گا کہ ہمارے اور آپ کی زندگی یہ امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان میں اللہ تعالیٰ احسن عمل کو دیکھے گا. اس امتحان کی کتاب قرآن کریم ہے. اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ قیامت کے دن نکلے گا. دنیا کے امتحان میں
کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ کامیاب لوگوں کی سب سے پہلی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ فاتحہ میں ذکر کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ لوگ جو زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، ان کی پہلی دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ان لوگوں کا تعارف کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ پہلی دعا کیا ہے؟ ان کامیاب لوگوں کے راستے کی دعا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہم مانگتے ہیں جو زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، وہ کیا ہے؟ منعم علیہم۔ اور ان لوگوں کے راستے سے پناہ کی دعا ہے جو زندگی کے امتحان میں ناکام ہو گئے، وہ کون ہے؟ مغضوب علیہم اور الضالین۔ ایک طریقہ ہو گیا۔ دیکھو آپ 2 منٹ میں ایک مسلمان کو آپ فاتحہ کا ایک مطلب آپ نے سمجھا دیا۔ دوسرا طریقہ، عقل مند انسان کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں۔ عقل مند انسان کی 5 نشانیاں۔ نمبر 1، عقل مند انسان کمال کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 2، عقل مند آدمی متواضع ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، عقل مند آدمی زندگی گزارنے کے لیے لائحہ عمل بناتا ہے، مہمل زندگی نہیں گزارتا ہے، مرتب زندگی گزارتا ہے۔ اور نمبر 4، عقل مند آدمی اپنے ماحول کے لیے، مجلس کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ نمبر 5، عقل مند آدمی برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ عقل مند ہیں۔ عقل مند آدمی کمال کی تعریف کرتا ہے، جو کمال کی تعریف نہیں کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ کمال کی تعریف ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ عقل مند ہے، تو عقل مند کمال کی تعریف کرتا ہے تو تمام کمالات میرے لیے ثابت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمدللہ تمام تعریفات الوہیت، تمام کمالات اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اللہ کی تعریف کرو، ہر کمال کا مرکز اللہ ہے، ہر کمال اللہ نے پیدا کیے۔ آپ عقل مند ہے، عقل مند انسان متواضع ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت انتہائی عاجزی کا نام ہے اللہ کے سامنے۔ جو عاجزی اللہ کے سامنے ہے عبادت کی صورت میں، وہ اللہ کے لیے خاص کرو۔ اگر آپ عقل مند ہیں، عقل مند آدمی زندگی گزارنے کے لیے لائحہ عمل بناتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ عقل مند آدمی صراط مستقیم پر زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی گزارنے کے لیے قانون کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ آپ عقل مند ہیں، عقل مند آدمی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، آپ منعم علیہم کے ساتھ بیٹھے۔ عقل مند آدمی برے لوگوں کی صحبت سے بچتا ہے۔ تو برے لوگ پھر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم کے ساتھ برے ہوتے ہیں، صراط غیر المغضوب علیہم، اور ایک جہل کی وجہ سے برے ہوتے ہیں، ولا الضالین۔ ہو گیا نا؟ اچھا، ابھی صورت میں 3 چیزیں بنیادی ہیں: عقیدہ، عبادت، منہج۔ عقیدہ، عبادت، منہج۔ الحمدللہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھو میں اس کی سیدھی سادھی تفسیر کروں گا قرآن سے، صرف کسی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، وہ جو قرآن میں خود موجود ہے، میں جو آپ بھی بغیر کسی تفسیر سے کر سکیں گے۔ الحمدللہ اس جملے سے اللہ نے قرآن کو شروع کیا ہے۔ اب قرآن میں ہم غور کریں گے یہ جملہ کہاں استعمال ہوا ہے۔ پورے قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 مقامات میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، جہاں انسان کو نعمت ملتی ہے، جہاں مصیبت دفع ہوتی ہے، بس، جس کو آپ علمی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ دفع مضرت، جلب منفعت۔
جہاں نعمت ملتی ہے وہ الحمدللہ کا ذکر ہے، جہاں مصیبت دبا ہو گئی وہ الحمدللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ نعمت اللہ دیتے ہیں، مصیبت اللہ دفع کرتے ہیں، تو حمد کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ قولوا الحمدللہ۔ اب قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے سورہ انعام میں ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کے بعد کیا ہے؟ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ظالموں کی جڑیں اللہ نے کاٹ دی، تباہ کیا اللہ نے۔ ظالم کا وجود ایک مصیبت ہے، کہ ظالم تباہ ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ظالموں سے لوگ کتنے پریشان ہیں نا، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں وڈیرے چودھری اور خان اور نواب کیسے ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی تو پہلے چھپے رہ جاتے تھے، اب میڈیا میں آ رہے ہیں نا۔ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا آپ کے علم میں ہے نا، یہ تو ایک میڈیا پہ آئے، کتنے ایسے واقعات ہیں۔ ظالموں کا وجود تو دنیا میں مصیبت ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ استعمال ہوا ہے، نعمت اللہ دیتے ہیں، مصیبت اللہ دفع کرتے ہیں، تو حمد کا مستحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ الحمدللہ جہاں نعمت ملی الحمدللہ۔ دیکھو آپ کھانا کھاتے ہیں، بھوک ایک مصیبت ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی مصیبت ہے بھائی۔ بھوک بہت بڑی مصیبت ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، قرآن نے ویسے تو یہ نعمت نہیں جتلائے۔ جاؤ کہ پیٹ بھرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ ہمارے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ کیا کہو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ آپ سو کر اٹھتے ہیں، آپ کو نئی زندگی ملتی ہے، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ نعمت اللہ نے دی یا نہیں دی؟ مصیبت بہت سارے لوگ سوتے میں مر جاتے ہیں۔ آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، بہت بڑی مصیبت سے آزاد ہوتے ہیں، تو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اب یہ تمام مقامات آپ کو تلاش کرنے ہیں۔ رب العالمین، تعریفات الوہیت خاص ہے اللہ کے لیے۔ یہ ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تھوڑا محل نظر ہے۔ بھائی غیر اللہ کی تعریف تو اللہ نے بھی کی ہے، ہم بھی کہتے ہیں اچھا مولوی ہے، اچھی گاڑی ہے، اور یہ فلاں اچھی گڑی ہے۔ لام عہد کے لیے ہے، الف لام۔ وہ تعریفیں جو الوہیت کے لیے ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، مخلوقات کی تعریفیں الوہیت کے لیے نہیں ہیں، وہ شرک نہیں۔ للہ، اللہ کے لیے ہے، معبود المعبود بحق، رب العالمین۔ اب اس میں ایک رب کا لفظ ہے، ایک رب العالمین، مضاف اور مضاف الیہ دونوں۔ اب رب کا تعارف قرآن میں ہے۔ رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا، تیسرا پارے کا دوسرا صفحہ کھولو۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم۔ رب کی دعوت دی، نمرود نے کہا رب میں ہوں، ابراہیم علیہ السلام رب کا تعارف کرا رہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اب یہ رب کا تعارف ہے۔ رب کا تعارف موسیٰ علیہ السلام نے کرایا۔ فرعون نے کہا سورہ طٰہٰ نکالو دوسرا صفحہ تیسرا، قال فما ربکما یا موسیٰ۔ اب موسیٰ علیہ السلام رب کا تعارف کروا رہے، قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ بیچ میں فرعون نے ایک خطرناک سوال کیا، اور یہ سوال آپ پر بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ دعوت بیان کریں گے نا، حق بیان کریں گے، لوگ آپ کو کسی اور مسئلے میں الجھائیں گے، اختلافی مسئلے میں، آپ کو اس کو نظر انداز کر کے آگے جانا ہے۔ فرعون نے کہا فما بال القرون الاولیٰ، پہلے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہم پر تو فتوے لگاتے ہو۔ فرعون کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ کہہ دے گا کہ وہ سب کافر ہے، گمراہ ہے، یہ ہے، مجھے موقع مل جائے گا میں کہوں گا۔
دیکھو نا تمہارے باپ دادے کو برا کہہ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ. ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے, اللہ نہ بھولتے ہیں نہ اللہ سے کوئی چیز غائب ہوتی ہے. آگے رب کا تعارف کرایا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا, آپ جب دین بیان کریں گے نا, اچانک لوگ کیا کریں گے, بیچ میں ایسا سوال آپ کو الجھانے کے لیے ٹوک دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. وہی فلاں مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہو. یہ فرعونی سوالات ہیں. فرعونی سوال کا آپ جواب کیا دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام والا. مثلا آپ بیان کر رہے ہیں, جی مولوی صاحب بتاؤ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اوہو, آپ کو اس طرف لے جائے. بھائی مجھے کیا پتہ ہے, سنیں یا نہ سنیں, چھوڑو بات سنو اس کو. آپ سنو, کوئی مردے سنتے یا نہیں سنتے, آپ میری بات سنو. آپ دین بیان کریں گے, اچانک آپ سے کہیں گے کہ وہ کمزوریاں معلوم ہوتی ہیں لوگوں کی, وہ مولوی صاحب وہ حیات النبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو اس طرح الجھا دیں گے. آپ کون سے اس میں ہیں؟ اچھا آپ فلاں مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو مسائل اختلافی ہے نا علماء میں, اس کی طرف آپ کو لے جائیں گے تاکہ اصل مقصد سے آپ ہٹ جائے. یہ فرعونی سوالات ہیں, اس کا آپ موسیٰ علیہ السلام والا جواب دیں گے. اچھا یہ رب کا تعارف ہے. اب رب العالمین کا تعارف. رب العالمین کون ہے؟ اس کا تعارف سورۃ شعراء میں ہے. نکالو سورۃ شعراء. قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے؟ تو ہم موسیٰ علیہ السلام بیچ میں رب العالمین کا تعارف کرا رہے ہیں. سورۃ شعراء کھولو 19 پارہ. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں گے آج انشاءاللہ. ہاں 11 بجنے میں 10 کم ہے, بٹ ٹھیک ہے فاتحہ ہو جائے گا انشاءاللہ, فکر نہیں کرو. نکال لیا؟ بالکل شروع صورت میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا, آپ لوگ تو علماء ہونا, ترجمہ معلوم ہے. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات بیان کی, اب فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو الجھانے کی کوشش کی. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. ہم نے آپ کو نہیں پالا؟ غلط آدمی تو احسانات چڑھا رہا تھا, ہم میں بڑے ہو گئے, کل تو آپ طالب علم تھے, ابھی ہمارے سامنے باتیں کرتے ہیں, آپ سے بھی یہ کہیں گے. اور فرعون نے کیا کہا, فعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. آپ نے کیا جو آپ نے کیا, ابھی آپ نہیں مانیں گے. یعنی تھوڑا سا فرعون نے لحاظ کیا, قتل کا لفظ استعمال نہیں کیا, فعل کی گردان کی اس نے. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. موسیٰ علیہ السلام نے بھی انکار نہیں کیا, فعلتها اذن وانا من الضالین. میں نے کیا اس وقت, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ مکے سے چلا جائے گا. ضالین کا معنی مجھے انجام کا کوئی پتہ نہیں تھا, اس ارادے سے میں نے نہیں مارا تھا. ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. یہ ایک نعمت مجھ پر جتلاتے ہو کہ میں تیرے گھر میں بڑا ہوا ہوں اور پوری بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا, وہ بھی تیرے وجہ سے. اگر آپ بچوں کو قتل نہ کرتے میں تیرے گھر میں نہ آتا. یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی, ذہنی غلام. اچھا اب وہ کہتا ہے قال فرعون وما رب العالمین. رب العالمین کیا ہے؟
قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. فرعون پھر الجھا رہے. قال لمن حولہ ولا تستمعون. اب موسیٰ علیہ السلام توجہ نہیں کر رہے، تعارف کر رہے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. فرعون پھر کہتا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. موسیٰ علیہ السلام پھر جواب دے رہے قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. آگے آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اسی صورت میں تھوڑا سا آگے آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رب العالمین کا تعارف کرا رہے. رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. یہ رب العالمین ہے. اس طرح پورے قرآن میں رب اور رب العالمین کا تعارف آپ تلاش کریں گے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. رحمان رحیم. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے یہ نہیں بتاؤں گا میں. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. تین فرقے بیان ہوتے ہیں. یہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین تک عقیدہ آ گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عبادت. آگے منہج ذکر ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے. منہج صراط مستقیم کی تعلیم ہے. صراط مستقیم اللہ سے مانگو. اب صراط مستقیم میں تین باتیں ہمیں قرآن سے معلوم کرنی ہے. نمبر ایک، صراط مستقیم کیا ہے. نمبر دو، صراط مستقیم کی طرف دعوت کون دیتا ہے. نمبر تین، صراط مستقیم سے کون منع کرتا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کا راستہ. منعم علیہم کون ہے؟ وہ سورۃ النساء سے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کریم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. سورۃ انعام. صراط مستقیم کیا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. یہ صراط مستقیم معلوم ہو گیا. صراط مستقیم کی طرف دعوت کون دیتا ہے؟ حدیث میں بھی صراط مستقیم ہے ما انا علیہ واصحابی. ما الصراط المستقیم کا ما انا علیہ واصحابی، جس کا معنی ہے اہل سنت والجماعہ. دعوت کون دیتا ہے؟ اللہ. ان ربی علی صراط مستقیم. دعوت کون دیتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. منع کون کرتا ہے؟ نمبر ایک، شیطان. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. منع کون کرتا ہے؟ علماء سو، پیران ضلالت. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، بہت سارے مولویوں پیر لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقے پر اور منع کرتے ہیں لوگوں کو سبیل اللہ، صراط مستقیم سے منع کرتے ہیں. اب صراط مستقیم پر چلنے اور نہ چلنے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں بن گئی. نمبر ایک، صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین عرفوا الحق واتبعوہ، جنہوں نے حق پہچانا
اور اس کی تابعداری کی۔ تقدیم الشرع علی الہوا، شریعت کو اپنی خواہش پر مقدم کیا۔ پہلا نمونہ صحابہ اکرام ہے، اور قیامت تک وہ تمام لوگ جو حق پہچانتے ہیں، حق پہ عمل کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منعم علیہ، علماء حق اور ان کے پیروکار۔ الذین عرفوا الحق واتبعوہ۔ نمبر 2 مغضوب علیہم، یہ کون ہے؟ الذین عرفوا الحق ورفضوہ، حق کو پہچانا، اس کو چھوڑا، عناد کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ پہلا نمونہ یہود ہے، انہوں نے رشوتیں لی مفادات کو۔ تقدیم الہوا علی الشرع، خواہش کو مقدم کیا کس پر؟ شریعت پر۔ پہلا نمونہ یہود ہے، قیامت تک تمام علماء سو اس کے اندر آتے ہیں۔ علماء سو، پیران ضلالت، یہ ہے مغضوب علیہم، جو علم کے ساتھ گمراہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا، دین کو کس نے بگاڑا؟ 3 قسم کے لوگوں نے بگاڑا۔ اس عربی شعر کا ترجمہ اردو شاعر نے کیا ہے، ما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا۔ اردو شاعر، عربی شعر کا ترجمہ اردو شعر میں بڑا کمال نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہے خرابی دین کے ان 3 سے، ہے خرابی دین کی ان 3 سے، شاہ ظالم، پیر جاہل اور مولوی بے دین سے۔ ہے خرابی دین کی ان 3 سے، شاہ ظالم، پیر جاہل اور مولوی بے دین سے۔ لوگوں کو شرک و بدعت پر کس نے لگایا بھائی؟ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفوز الکبیر میں کہ ان مغضوب علیہم کے نمونے علماء سو ہے، جو شرک پھیلاتے ہیں، بدعت پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، اور 1 نمبر پیسہ ان سے لے کر 2 نمبر دین فراہم کرتے ہیں۔ کتنے ظالم ہیں! 5000 کا جعلی نوٹ نہیں لیں گے، 1000 کا جعلی نہیں دیں گے، اس کو خوب چیک کریں گے۔ 1 نمبر پیسہ لے کر 2 نمبر دین فراہم کر رہے ہیں، اور عوام ان کے پیچھے جا رہی ہے۔ اپنے پیسوں کے لیے انہوں نے دین کو چھپایا ہے، مفاد کے لیے۔ یہ یہود کی نمونے ہیں اس امت میں۔ سفیان ابن عیینہ کیا فرماتے ہیں؟ اس امت کا مولوی بگڑ جائے ففیہ شبہ من الیہود، یہود کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور اس میں کون بگڑ جائے؟ عام عبادت گزار بگڑ جائے، وہ نسوارہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اب ضالین کس کو کہتے ہیں؟ الذین ما عرفوا الحق، جنہوں نے حق نہیں پہچانا، وعبدوا اللہ بالجہل والبدع، اللہ کی عبادت کی جہالت اور بدعت کے ساتھ۔ جہل اور بدعت سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پہلا نمونہ ہے نسوارہ، اور قیامت تک وہ تمام لوگ جو بے سند باتوں پر عمل کرتے ہیں، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے، اور ہر داڑھی والے کو وہ عالم سمجھتے ہیں، ان کی بات لیتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں، توہم پرستی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بے بنیاد باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا دین مستند ہے، وہ مستند دین کو چھوڑ کر غیر مستند دین کے پیچھے چلتے ہیں۔ جیسے عام جاہل لوگ اور پیر پرست قسم کے لوگ قصوں کہانیوں پر وہ اپنی بنیاد بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار ہم تو عوام لوگ ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کون سا مولوی صحیح ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات کہنے والا وہ دنیا کی ہر چیز میں ماہر ہوگا، وہ مستند جعلی ڈاکٹر کو پہچانتا ہوگا، وہ اچھی گاڑی اور بری گاڑی کو پہچانتا ہوگا، نہیں تو میکینک کو ساتھ لے جاتا ہے، ماہر کو ساتھ لے جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں اس کا دماغ کام کرتا ہے، صرف دین کے بارے میں انجان بنتا ہے،
بھائی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کون سا مولوی صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو ایسے شخص کو کہو آپ کا نام قرآن میں ضالین ہے، قرآن میں تیرا نام ضالین ہے، فکر نہیں کرو اس کو. اب پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے نا تو ان تین قسم کے لوگوں کی صفات ہے. منعم علیہم کے اوصاف ہے، مغضوب علیہم ہے اور ضالین ہے. اب دیکھو الحمد سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ الحمد للہ المحمود هو اللہ رب العالمین، الرب هو اللہ، الرحمن هو اللہ، المالک هو اللہ، ایاک نعبد المعبود هو اللہ وایاک نستعین المستعان هو اللہ، اہدنا الصراط المستقیم الہادی هو اللہ، المنعم هو اللہ. اب یہ سورت کتنی مرتبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں دن میں؟ صرف فرض میں بتاؤ جی، صرف فرض میں بتاؤ. 17 مرتبہ. اتنا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا. صرف فرض میں 17 مرتبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. ہر مسلمان پڑھتا ہے یا نہیں؟ نوافل اور سنت اس کے علاوہ ہے. اب اگر اس کا مطلب اس کو نہیں آتا ہے، اس کا عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا؟ اب دیکھو اس صورت کو اللہ نے تقسیم کیا اپنے وہ بندے کے درمیان. ایاک نعبد اپنے ماقبل کے ساتھ یہ اللہ کے لیے ہے، وایاک نستعین ماں بعد کے ساتھ یہ آخر تک، ایاک نعبد سے لے کر آخر تک یہ اللہ کے لیے ہے. اس لیے اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرا دیا اس صورت میں یہود کے منہج سے اور نصارہ کے منہج سے. دونوں کا منہج کیا ہے؟ تقدیم الہوا علی الشرع، خواہش کو مقدم کرنا شریعت پر. ہم اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ شریعت کو مقدم کرنا ہے خواہش پر. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ الحمدللہ سے سورت کی ابتدا ہے، تو ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور کیا کریں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اب کچھ اچھے دوستوں کا انتخاب کر کے، کچھ ایسے لوگ کہ جو منعم علیہم کے نمونہ ہے، ان کی صحبت میں ان کے پاس جا کر ہم تھوڑی دیر بیٹھا کریں گے. علماء سو اور پیران ضلالت سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور لوگوں کو بھی بچائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بھئی یہ قرآن میں ہے نا. یا ایھا الذین سے اللہ تعالیٰ جو کچھ بتاتے ہیں وہ اہم بات ہوتی ہے. بہت سارے، کثیراً مانا جو اہل حق ہے وہ کم ہوں گے، مفاد پرست اور 2 نمبر لوگ زیادہ ہوں گے، عوام کا مال کھانے والے. اموال الناس بالباطل یہ ختم ہے، یہ تیجا ہے، یہ 40واں ہے، یہ سویم ہے. یہ ساری چیزیں کون کھاتے ہیں بھائی؟ تعویذ گروں کی اور عملیات والوں کی تو برمار ہے. تو عوام کو یہ سمجھاؤ کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ سمجھ پیدا کرو. لباس خضر میں بڑے بڑے پگڑیاں، جبے اور ایسے بنے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کون سا فرشتہ اتر کے آیا ہے. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ سمجھ پیدا کرو. ٹھیک ہے.